بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جس رزق کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہارا رزق آسمانوں کے اوپر ہے۔ یقینی بات ہے زمین آسمان کے مابین جتنے اسباب ہیں یہ اسباب ہیں۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ اسباب کے اوپر یقین کر لینا، اسباب کے اوپر یقین کر لینا یہ شرک ہے، اور اسباب کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسباب بنائے ہوئے ان کا نہ انکار کرنا ہے اور نہ ان کے اوپر یقین کرنا ہے۔ اسباب پر یقین کرنا یہ شرک ہے اور اسباب کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرک اور کفر سے بچائے۔ اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں لیکن یقین اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ ہونا چاہیے۔ سچی کلام میں کتاب میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پکی بات ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ عزت والا رزق دینے والا ہے، عزت والا رزق، یقینی رزق، مضبوط رزق دینے والا اللہ۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو علماء دین نے لکھا ہے پکے پکے رزق لینے کے دروازے، قرآنی دروازے وہ 5 ہیں۔ پہلا دروازہ رزق لینے کا وہ دعوت اللہ۔ اللہ جل شانہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے دنیا میں آ کے اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کی ذات عالی کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو دعوت پکا پکا رزق لینے کا دروازہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس طرح میں نے نبیوں کی رسولوں کی مدد کی ہے میں ایسے ہی مدد کروں گا اپنے ان بندوں کی جو میرے دین کا کام کرتے ہیں، جو میری ذات عالی کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو میرا ان سے بھی ایسے وعدہ ہے رزق دینے کا، مدد کرنے کا، نصرت کرنے کا، جس طرح میں نے نبیوں اور رسولوں کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآنی دروازہ رزق لینے کا وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے محتم بشان جو چیز ہے، اللہ کے ہاں جو قیمتی حکم ہے وہ نماز کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا، دین کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ نماز اچھی پوری نکل آئی باقی سارے اعمال پورے ہوں گے، نماز میں کمی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی کمی نکلے گی۔ تو اللہ جل شانہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ پیارے نبی جی، آپ اپنے لواحقین کو، گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمائیں۔ ہمارا وعدہ ہے آپ نماز پڑھتے جائیں، نماز کا حکم کرتے جائیں، لواحقین کو نماز کی تاکید فرماتے جائیں۔ نحن نرزقک، اس کے بدلے میں روزی ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ قرآنی دروازہ نماز پر رزق ملنے کا۔